بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کاسمس نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے۔ پہلے اہم خبریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاک کا عالمی دن 9 اکتوبر کو منایا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس رانا ثناءاللہ اور محمد صفدر کیپٹن سمیت 27 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع۔ کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت 9 نومبر تک ملتوی۔ راولپنڈی میں پہلی میراتھن ریس 11 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ کووڈ-19 کے منفی معاشی اثرات کی بحالی کے لیے سرکاری شعبہ میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ IMF۔ پاک بحریہ اور جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئیں۔ نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مدعی ریکارڈ یافتہ مجرم نکلا۔ چوری سرور کے شاہ درہ میں سیاسی ڈیرے کے ساتھ بدر رشید ہیرا کی وابستگی پرانی ہے، اس لیے ان کا ہیرا کو نہ پہچاننے کا دعویٰ مشکوک ہے۔ سیاسی مبصرین۔ چین کا 5G ٹیکنالوجی منصوبہ 5 لاکھ سے زائد 5G نیٹ ورک بیس اسٹیشن بنا لیے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے۔ ملک بھر میں سرکاری ملازمین شہر اقتدار پہنچ گئے۔ ڈی چوک کا رخ کر لیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بے دریغ استعمال۔ مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے اور مساوی حقوق کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو آپ کو ہم اس وقت دینے جا رہے ہیں۔ آج میر اسلام آباد شیخ انصر عزیز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے میر شیخ انصر عزیز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے عہدے کی مدت میں ابھی 4 ماہ کا عرصہ باقی تھا۔ ترجمان میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد نے میر شیخ انصر عزیز کے مستعفی ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ شیخ انصر عزیز 15 فروری 2016 کو میر اسلام آباد منتخب ہوئے اور ان کا تعلق پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا۔ یاد رہے کہ انہوں نے ایک دن بھی سکون سے میئرشپ نہیں سنبھالی۔ الیکشن میں انہوں نے PTI کے امیدوار کو شکست دی تھی، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کے ساتھ آگے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاک کا عالمی دن 9 اکتوبر کو منایا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاک کا عالمی دن 9 اکتوبر کو منایا جائے گا۔ اس دن کے منانے کے مقصد عوام میں ڈاک کی افادیت کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ 1874 میں اس دن سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے مقام پر عالمی ڈاک سے متعلق کانفرنس ہوئی، جس میں جنرل پوسٹل یونین نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس معاہدے کو 22 ممالک نے منظور کیا۔ ڈاک کے عالمی دن کے موقع پر ملک میں ڈاک کی افادیت کے متعلق آگاہی واکس، سیمینار اور مذاکروں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ یہ بات منگل کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان میں بتائی گئی۔ وفاقی کابینہ میں اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ آگے چلتے ہیں نیب دفتر۔ نیب دفتر ہنگامہ آرائی کیس رانا ثناءاللہ اور کیپٹن محمد صفدر سمیت 27 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے نیب دفتر لاہور کے باہر ہنگامہ آرائی و توڑ پھوڑ کے مقدمہ میں نامزد سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر MPA مرزا جاوید سمیت 27 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 12 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمہ کی تفتیش رپورٹ و دیگر ریکارڈ بھی طلب کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے منگل کے روز کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے حاضری سے اس طرح کی درخواست دی گئی۔ عدالت نے ملزم کی 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔
جبکہ رانا سنال اور دیگر لیگی کارکن اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کر لی۔ کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت 9 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ درخواست پر یہ سماعت چیف جسٹس عطر من اللہ خان، عامر فاروق پراچا اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی۔ اٹارنی جنرل خالد جوید عدالت میں پیش ہوئے اور بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے 4 اعتراضات عدالت کے سامنے پیش کیے۔ چیف جسٹس کے ابصار پر کہ کیا کمانڈر یادو کو عدالت کی کارروائی کی کاپی دے دی گئی ہے، جس پر بتایا گیا کہ انہیں یہ کاپی پہنچا دی گئی ہے، جس کے بعد عدالت نے 9 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ راولپنڈی میں پہلی گرینڈ میراتھن ریس 11 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ راولپنڈی کے زیر اہتمام پہلی گرینڈ میراتھن ریس 11 اکتوبر بروز اتوار منعقد ہوگی۔ میراتھن صبح 10 بجے لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس سے شروع ہو کر 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسپورٹس جمنیزیم راولپنڈی ڈبل روڈ پر اختتام پذیر ہوگی۔ خواہش مند مرد ایتھلیٹ میراتھن ریس میں شرکت کے لیے رجسٹریشن فارم حاصل کرنے کے لیے 033284635574 دوبارہ سن لیں 033284635574 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے شرکاء کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ کووڈ-19 کے منفی معاشی اثرات کی بحالی کے لیے سرکاری شعبہ میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے منفی معاشی اثرات کی بحالی کے لیے سرکاری شعبہ میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اپنے ایک بلاگ میں عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں کووڈ-19 بحران سے نمٹنے کے لیے جامع اقدامات کر رہے ہیں، جن کے تحت صحت کے شعبہ اور کاروباری بحالی سمیت بنیادی ضروری اشیاء تک رسائی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ IMF نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پوسٹ کووڈ-19 کے بعد کاروباری سرگرمیوں کی بحالی میں لوگوں کی مدد کرے تاکہ اقتصادی سرگرمیوں کے اضافہ سے بے روزگاری کی شرح میں کمی آ سکے۔ IMF نے کہا کہ اس حوالے سے پبلک سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کی اہم ضرورت ہے، جس میں حکومتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پاک بحری اور جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاک بحری اور جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے مابین مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ بحری مشق میں پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار اور جاپانی جہاز اونامی شریک ہیں۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپشنز کا انعقاد ہوگا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یہ بحری مشقیں سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس مشق کا مقصد دونوں ممالک کے بحری افواج کے مابین تعلقات اور آپریشن کو مزید فروغ دینا ہے۔ چین کا 5G ٹیکنالوجی منصوبہ 5 لاکھ سے زائد 5G نیٹ ورکس بیس اسٹیشن بنا لیے گئے۔ چین نے 5G ٹیکنالوجی کی تعمیر میں تیزی سے کام جاری رکھتے ہوئے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران 5 لاکھ سے زائد 5G نیٹ ورک بیس اسٹیشن بنا لیے ہیں۔ چینی خبرساں ادارے کے مطابق وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا 5G ٹیکنالوجی صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پر منسلک آلات کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ MIIT کے نائب وزیر نے کہا چین کے 5G ٹیکنالوجی میں استعمال کو فروغ دینے کا ایک نمونہ ماڈل تشکیل دیا گیا ہے، جس سے معلوماتی ذرائع میں نمایاں اضافہ ہوگا، جبکہ 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران چین نے متعلقہ انفراسٹرکچر نیٹ ورک کی سہولت کو فروغ دینے اور 5G ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی کو تیز کرنے کے لیے ٹھوس بنیاد رکھنے کے لیے اقدامات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا ہے۔ آگے چلتے ہیں امریکہ، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ ہسپتال سے وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے۔ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 دن کو کورونا وائرس کے علاج کے بعد ہسپتال سے واپس وائٹ ہاؤس منتقل ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے لوگوں سے کہا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ باہر نکلیں اور اپنے کام کاج جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد اپنی انتخابی سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں گے۔
امریکہ اس وقت دنیا میں کرونا وبا سے بہت سے زیادہ متاثر ہے، جہاں یہ وائرس 2,10,000 سے زائد انسانوں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ نواز شریف کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا مدعی ریکارڈ یافتہ مجرم نکلا۔ چودھری سرور کے شاہ درہ میں سیاسی ڈیرے کے ساتھی بدرشید ہیرا کی وابستگی پرانی ہے، اس لیے ان کا ہیرا کو نہ پہچاننے کا دعویٰ مشکوک ہے۔ سیاسی مبصرین: نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ درج کرانے والا مدعی بدرشید خود کو کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے۔ مدعی بدرشید پر اقدام قتل، ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے کئی مقدمات درج ہوئے۔ پولیس کے مطابق اقدام قتل کے مقدمات تھانہ شاہدرہ لاہور میں درج ہوئے۔ بدر میر کے خلاف ناجائز اسلحے کا مقدمہ تھانہ شرخ پور میں، جبکہ کار سرکار میں مداخلت اور پولیس سے دست درازی کا مقدمہ پرانی انارکلی میں درج ہے۔ پولیس کے مطابق مدعی بدرشید پی ٹی آئی کی جانب سے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے اور کچھ مقدمات میں گرفتار بھی ہوا۔ قبل ازیں مسلم نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے کہا کہ نواز شریف پر غداری کا مقدمہ درج کرانے والے بدرشید پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں۔ نون لیگ کی رہنما نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو کہہ کر ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف نے بھی کہا ہے کہ جس شخص نے مقدمہ درج کیا وہ بلدیاتی انتخابات کا ٹکٹ ہولڈر تھا۔ آپ کو علم نہیں کہ مقدمہ کس نے درج کیا تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت وزراء ہر آئے روز پریس کانفرنس میں ہمیں غدار ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کو شاید معلوم نہیں کہ بغاوت کا مقدمہ ہمارے خلاف بن ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس پنجاب نے نون لیگ قائدین کے خلاف مقدمہ کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان گورنر ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا کہ بغاوت کے مقدمہ کا مدعی گورنر پنجاب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ پنجاب بھر سے ہزاروں افراد گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ ملاقات کے لیے آنے والوں کا تصویر بنانا معمول کی بات ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے بدرشید اور ہیرا کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ 2018 کے عام انتخابات میں موجودہ گورنر پنجاب چودھری سرور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 123 شاہ درہ لاہور سے تحریک انصاف کے امیدوار بننے کے خواہش مند تھے اور انہوں نے چند ماہ تک اس حلقے میں انتخابی مہم بھی چلائی تھی۔ NA 123 سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے چودھری سرور نے حلقہ میں ایک گھر بھی خریدا تھا اور اپنا ووٹ حلقہ NA 123 میں اسی گھر کے پتہ کو استعمال کرتے ہوئے منتقل کروایا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ چودھری سرور کے NA 123 سے گہرے تعلق کا گواہ ہے، جبکہ بغاوت کے مقدمہ میں مدعی بدرشید ہیرا چودھری سرور کی انتخابی مہم میں بھی شریک رہے ہیں اور ان کے انتخابی اور سیاسی ڈیرے سے بھی اس کی وابستگی ہے، جو کہ ابھی تک شاہ درہ کے علاقے میں قائم ہے۔ لہٰذا چودھری سرور کا بدرشید ہیرا کو نہ پہچاننے کا دعویٰ مشکوک ہے۔ ملک بھر میں سرکاری ملازمین شہر اقتدار پہنچ گئے، ڈی چوک کا رخ کر لیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا بے دریغ استعمال، مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے اور مساوی حقوق کا مطالبہ۔ تفصیل: تنخواہوں میں اضافے اور مساوی حقوق کے لیے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ سرکاری ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے، مظاہرین کو ڈی چوک میں روک لیا گیا۔ مزید پیش قدمی روکنے کے لیے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد پورے ملک سے شہر اقتدار پہنچ چکی ہے، جن کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے، جبکہ تنخواہیں بڑھانے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ مظاہرین نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی دہرایا ہے۔